بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آج کا یہ پوڈ کاسٹ اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس پوڈ کاسٹ کی جو خاص مہمان شخصیت ہیں، 2017 میں جو ٹاپ 500 مسلمانوں کی ایک فہرست جاری کی گئی تھی، دنیا کے ٹاپ 500 انفلوئنشل مسلمان جتنے ہیں ان کی ایک فہرست جاری ہوئی تھی، تو اس میں بھی ان کا شمار تھا. اور برطانیہ سے ان کا تعلق ہے، معروف مذہبی اسکالر ہیں، اور بہت ساری بڑی تعداد میں ان کے انگلش میں انگریزی میں لیکچرز آپ کو یوٹیوب پہ بھی یقینی طور پہ ملیں گے جب آپ ان کے نام سے وہاں پہ سرچ کریں گے. پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہے اسلامک اسٹڈیز میں سواس لندن سے، اور نام ہے ان کا جناب مفتی عبد الرحمن منگیرا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج ان کو خوش آمدید ہم کہہ چکے ہیں، اور ان سے بات ہم نے کرنی ہے بیکاز کہ ان کی جو تشریف آوری کا مین مقصد ہے جامعۃ الرشید یہاں الغزالی یونیورسٹی میں، خاص طور پہ وہ الغزالی یونیورسٹی کا جو بی ایس اسلامک اسٹڈیز اور ایم ایس اسلامک اسٹڈیز کا جو پروگرام ہے، اس کے لیے جو کریکولم ڈیزائن ہو رہا ہے، اس کے لیے جو پوری ایک برین اسٹارمنگ ہو رہی ہے، تو اس ساری چیزوں کے معاملات کے اندر وہ سارا آج پورا تقریباً کوئی جو 2-4-5 گھنٹے ان میں آپس میں وہ بی سی صاحب کے ساتھ، چانسلر صاحب کے ساتھ، اور دیگر جو فیکلٹی یا بی ایس ایم ایس کی جو مینجمنٹ ہے آگے چل کے جو یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے، ڈگری پروگرام انشاءاللہ، تو اس میں کافی ڈیٹیل سے چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں، اپنا اوپینین دیا ہے بیکاز کہ ان کی ظاہر اس پہ پی ایچ ڈی ہے اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی سے ہے، پھر اپنا ایکسپیرینس ہے، پھر دنیا بھر میں ان کے اسفار ہیں، پھر مختلف جگہوں پہ ان کی خطابت ہے، پھر لیکچرز ہیں، پھر بہت ایک طویل کیریئر ہے ماشاءاللہ. تو ان کا انپٹ بہت ہی امپورٹنٹ اس حوالے سے یقینی طور پہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الغزالی یونیورسٹی نے ان کو انوائٹ بھی کیا. تو اس ساری چیز کو بھی ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان میٹنگز کے اندر وہ جو کہتے ہیں نا، رپورٹرز جب رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں خبریں کہ فلاں میٹنگ کے اندر کی خبر یہ ہے ہمارے ذرائع کے مطابق، تو وہ اندر کی خبر بھی پوچھیں گے ان سے. سب سے پہلے ان سے ان کا کچھ مختصر تعارف لیں گے. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہماری آڈینس ہے، مزید آگے جانے سے پہلے کچھ تو ہم نے تعارف کی جسارت کی، کچھ آپ اپنے حوالے سے کچھ بتائیے، تھوڑا اپنا تعارفی جو بیک گراؤنڈ ہے، علمی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، تو ایک اس کی کوئی سمری پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہمارا اصل تعلق گجرات ہندوستان سے ہے. صحیح. تو انگلینڈ میں پیدائش ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں جو سب سے بڑا مدرسہ دارالعلوم بری حضرت مولانا سمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قائم کیا تھا، تو وہاں سے پڑھائی حاصل کی تھی میں نے. اس کے بعد پھر آگے ساؤتھ افریقہ مفتی رضا الحق صاحب ہوتے ہیں مدرسہ زکریا میں، وہاں، اور اس کے بعد پھر سہارنپور میں افتاء کے لیے واپس گیا تھا، اور کچھ شام میں کچھ پڑھا وہاں کے علماء سے 1998 وغیرہ میں. اور اس کے بعد پھر امریکہ میں نے امامت کروائی تھی تقریباً 8 سال تک. اس کے بعد پھر انگلینڈ واپس آ کر ماسٹرز اور پی ایچ ڈی وہ سویس سے کی تھی. اور ابھی ہمارا وائٹ تھریڈ انسٹیٹیوٹ ہم چلا رہے، جس میں مختلف قسم کے تخصصات کے پروگرام ہیں کہ جو عالم گریجویٹ ہوتے ہیں مدارس سے، تو اس کو آگے کیسے ہم اور زیادہ ریلیونٹ وغیرہ، یعنی آج کل جو ہو رہا ہے اس اعتبار سے ہم کیسے بنائیں. تو یہاں جو میں نے دیکھا وہ گویا کہ ہم تقریباً وہی کام کرنے کی، وہی نہیں لیکن اس کے قریب کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر یونیورسٹی ایک جورڈن میں ایک یونیورسٹی ہے، وائز یونیورسٹی. تو اس میں انہوں نے ہماری وائٹ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کو گویا کہ اختیار کیا ہے کہ ہم انگلش میں حنفی بی اے ان حنفی فقہ، اچھا، تو اس کے سارے لیسنس ہم پرووائڈ کریں. ان کے پاس عربی میں ہے بھی موجود، شاید پوری دنیا میں شاید وہیں سے وہ حنفی اور شافعی فقہ میں ایک بی اے، یعنی مستقل ایک بی اے جاری ہے، تو وہ ابھی انگلش میں ہم ان کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ہمارا ایک پبلیکیشن ہاؤس ہے وائٹ تھریڈ پریس، جس سے مختلف قسم کی کتابیں ہم نے لکھی ہے اور چھاپی ہے، پبلش کی ہے، جو الحمدللہ کافی مقبول ہوئی ہے. اور بس، اور زمزم اکیڈمی کا ہمارا چینل ہے یوٹیوب پہ، زمزم اکیڈمی، وہ میں بالکل دیکھا ہے، اور ہم ناظرین سے بھی درخواست کریں گے کہ مفتی صاحب کے لیکچرز وغیرہ آپ کو اس چینل پہ ملیں گے، تو آپ ضرور وزٹ کیجیے گا اس چینل کو بھی انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، آپ نے بھی ایک بات کی بڑی خوبصورت، وہیں سے میں آغاز کر لیتا ہوں کہ ہم وہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہاں پہ ہو رہا ہے، وہی نہیں اس کے قریب. یہ آپ نے بڑا محتاط لفظ یوز کیا. کون سا کام ایسا ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے اور آپ کو بہت انسپائر؟ اصل میں یہاں جو آپ کے لیے گویا کہ ایک غنیمت کی بات ہے کہ انگلینڈ کے اندر اگر کوئی بھی مدرسہ یہ کوشش کرے کہ ان کا جو سلیبس ہے، جس کو آپ درس نظامی یہاں کہتے ہیں، اگرچہ میں یہ لفظ سے مخالف ہوں، اس سے کہ درس نظامی جو اصل تھا وہ تو ختم ہو گیا.
میں ملا نظام الدین کے قبر پہ گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ یہ دیکھ لے تو پتہ نہیں وہ کیا کہتے. بہرحال یہ جو عالمیہ کا جو ہمارا پروگرام ہے، اگر اس کو میپ کر کے یعنی اس کا معادلہ کروا کے اس کو ایک ڈگری میں بنایا جائے، ہم نے بھی یہ اور کافی مدارس نے یہ سوچا ہے وہاں، لیکن وہاں اس کے یہ جو معادلہ جو اتھارٹیز ہوتی ہے جی وہ بہت مشکل ہے. صحیح، ایک تو اسلام فوبیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ بہت ساری چیزیں اس میں وہ اس میں کیا کہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم اگر عورت اور مرد کو ساتھ میں نہ بٹھائے وہ بھی ایک گڑبڑ ہوتی ہے اس میں. تو اس لیے ماشاءاللہ جو آپ لوگ جو کر رہے ہیں اور بظاہر ماشاءاللہ اس میں کافی سکسیس آپ کا ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ماشاءاللہ مجھے اس سے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں آپ انشاءاللہ ایسا کریں گے. وہ اس وجہ سے کہ پہلے تو کوئی عالم کے پاس PhD ہو یا BA ہو اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی. میں امریکہ میں جب امام تھا تو اس وقت یہ تھا کہ چاہے سب سے اب بڑے شیخ الحدیث کو لے آئے، بڑے مفتی کو لے آئے، علامہ کو لے آئے، اگر اس کے پاس ڈگری نہ ہوتی تو اس کو کوئی قبول نہیں کرتا اکثر یعنی لوگ. لیکن اگر وہی عالم ایسا ہو کہ اس کے پاس کوئی JD ہو، لائر ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو تو پھر اس کو سنتے ہیں. عجیب وہاں ہمارے ہندوستانی پاکستانی لوگ ہی کے اندر یہ تاثر ہے. انگلینڈ کے اندر الحمدللہ ایسا نہیں ہے، اس لیے چونکہ انگلینڈ میں گاؤں سے لوگ گئے تھے، وہ ایجوکیٹڈ طبقہ زیادہ نہیں تھا، لیکن امریکہ میں ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے آج کل ان کے اندر ایجوکیٹڈ لوگ کے اندر یعنی یہ سیکولر لوگ کے اندر کام کرنا بہت اہم ہے، اور وہ اگر آپ کے پاس ڈگری نہ ہو تو ان کو منوانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. صحیح، چونکہ میں نے PhD ایسے ہی کر لی تو اس سے کافی دروازے کھل جاتے ہیں، اپرچونیٹیز بڑھ جائے. ہاں. تو اس وجہ سے ہمارے جو شیخ تھے حضرت مولانا یوسف مطیع رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جو دارالعلوم بڑی جو دارالعلوم بڑی جو سب سے پہلا مدرسہ ہے گویا کہ ہندوستان یا آپ سمجھ لیں بر صغیر سے باہر سب سے پہلا مدرسہ وہ ہے، تو انہوں نے تقریباً 10 سال پہلے یہی شروع کروایا تھا، 15 سال پہلے کہ طلبہ کو یونیورسٹی بھیجا جائے. اس سے کہ سب طالب علم یہ کیا کہتے ہیں امام نہیں بن سکتے، اس سے جتنی مساجد نہیں ہے، مکتب میں بھی نہیں پڑھا سکیں گے، اس سے کہ اتنے مکاتب نہیں ہے. تو پھر کیا کریں گے وہ؟ پھر آخر میں وہ اوبر کرتے، ٹیکسی ڈرائیور کرتے، کچھ اور ریسٹورنٹ میں کام کرتے. اس وجہ سے یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ان کے پاس ڈگری ہو تو وہ اس طرح کے یونیورسٹیوں میں جا سکے، وہاں پڑھا سکے. ورنہ یہ جو یونیورسٹی میں جو اسلامک اسٹڈیز بھی پڑھائی جاتی ہے وہ عامتاً کوئی کرسچن یا جوش پڑھاتا ہے، مستشرق میں سے اورینٹلسٹ پڑھاتا ہے. ابھی ماشاءاللہ یہ کافی بدل رہا ہے، لیکن یہ بہت عام ہے کہ کچھ ہمارے طلبہ بھی ایسے بن جائے تاکہ وہ ان فیلڈز میں جا کے ان میدانوں ڈسپلنس اور وغیرہ میں جا کے ڈپارٹمنٹس میں جا کے وہ پڑھائے تاکہ ایک عالم دین پڑھائے. ہاں اس میں کچھ فتنے ہو سکتے ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی حل نکالے، لیکن بہرحال یہ ہے. جزاکم اللہ خیر. اچھا آن لائٹر نوٹ، وہ جو بیچ میں آپ نے ایک بات کی دلچسپ ہے تھوڑی سی کہ آپ نے جو درس نظامی دیکھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ درس نظامی وہ اگر ہوتے ملا نظام الدین تو آپ کی یہ خیال آپ کا کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ جو اصل درس نظامی ہے یعنی جو اصل اس زمانے سے چل رہا تھا فرنگی محل وغیرہ سے، لکھنؤ سے، تو وہ تو کوئی میرے خیال میں 12 13 14 سال کا کورس تھا. اس میں مختلف کتابیں تھی جو ہمارے یہاں ابھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں گویا کہ اس کا ایک نچوڑ ہے اور اس میں مختلف ہم نے بدل دیا ہے. تو اس وجہ سے ہم تو اس کو کبھی درس نظامی کہتے ہی نہیں، اس سے کہ وہ ہے نہیں وہ. ہاں ٹھیک ہے، وہ نیو درس نظامی، ایک نئے شکل کا درس نظامی کہہ دو. پاکستان میں یہی لفظ چلتا ہے تو سب سمجھتے ہیں کہ کیا بات ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ میں ایک پیڈنٹک طور پر یعنی ایک دقیق طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ پھر ہاں اس سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درس نظامی یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے. نہیں، یہ تو نیا درس نظامی، یہ وہ اصل درس نظامی نہیں ہے، یہ تو بالکل نیا ہے. اور آپ کے یہاں تو وفاق چلتا ہے تو اس میں تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں ایک کنسسٹنسی بھی ہے، لیکن ہندوستان میں کوئی کیا کہتے ہیں وفاق نہیں ہے. تو ہر مدرسہ کا تھوڑا سا الگ اس میں ہے، تو وہ آلریڈی بدل چکا. اصل جو اس میں کام ہے وہ کہ اس کو کس طرح پڑھایا جائے، بس وہ بات ہے اصل میں. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں شاید آپ کی بات کو سمجھ پایا ہوں، وہ یہ کہ وہ جو 12-14 سال کا کورس آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں صرف اور صرف دینیات نہیں تھا کہ مؤثریات کا بھی. صحیح بات ہے، صحیح بات. تو اب جامعۃ الرشید کا جو ماڈل ہے اس میں اگرچہ درس نظامی تو وہی 8 سال کی یعنی وہ دینیات کے کورس ہے جو رائج ہیں، کچھ مجبوریاں بھی ہیں، کچھ چیزیں اب چونکہ ہمارا اپنا بورڈ ماشاءاللہ بن گیا ہے، اب چیزیں تبدیل بھی ہو رہی ہیں اس میں، بٹ ساتھ ساتھ
وہ جو خلا ہے جس کا آج اس کو آپ محسوس کر رہے ہیں، اس کو فل کرنے کے لیے انہوں نے پھر عصریات کو باقاعدہ شامل کیا. بالکل. جو پھر وہی بات ہے جو کہ ڈگری بچے کے پاس ہوگی، اس کی ویلیو بنے گی، پھر وہ ہر جگہ اس کے لیے دروازے کھلنے کا چانس ہوگا انشاءاللہ عزیز. تو اس ماڈل کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں مزید آپ اگر بیان کریں. اصل میں پہلے زمانے میں یہ تھا، مثلا امام غزالی کے زمانے میں رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت یہ تھا کہ آپ دنیا کے تمام علوم کو آپ ماسٹر کر سکتے تھے، یعنی بہت کم تھے. جی. تو مثلا ہمارے جو علماء ابن سینا وغیرہ جو ہے وہ اس میں بھی ماہر، اس میں بھی ماہر، یعنی وہ ہر چیز مہارت حاصل کر سکتے تھے. آج ایسا ہو چکا ہے کہ ہر چیز میں ایسی وسعت آ گئی ہے اور مختلف قسم کی وہ تقسیمات اور وہ ڈسپلنری وہ تقسیمات آ گئی ہے کہ صرف اگر کوئی آدمی پوری زندگی میڈیسن میں کام کرے، طب میں، وہ بھی اس کو ماسٹر نہیں کر سکتا، اسے کہ اس کی اتنی مختلف ڈسپلنس آ چکی ہے کہ یو کان ماسٹر اٹ آل، اس کو ماسٹر نہیں کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو کورس ہے اس میں ظاہری بات ہے ہماری وہی ابھی مشورہ ہو رہے تھے کہ یہ کیوں نہیں اس میں، یہ کیوں نہیں. ظاہری بات ہے کہ 4 سال کا کورس ہے یا پتہ نہیں کہ 4 سال کا کورس ہے، اس میں کتنا لائے وہ. اور یہ کوئی اینڈ ڈون کورس نہیں ہے کہ بس اس میں سارا جامع سب آ گیا، اس میں جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہی آئے گی. تو یہ بالکل جیسے ہمارے جو اکابر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ وغیرہ، وہ اتنے عاقلین میں سے کیوں شمار ہوتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے منطق وغیرہ کے جو اور اس طرح کے جو دوسرے علوم ہیں اس زمانے کے، انہوں نے بالکل اس میں یعنی ماسٹری حاصل کر لی تھی. تو اس وجہ سے وہ اس طرح کی تحریکیں چلا سکتے تھے. آج کل کمزوری ہے، وہ کمزوری اس اعتبار سے. تو انشاءاللہ اس سے اور مختلف اور ذرائع سے انشاءاللہ یہ خلا پور ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، اسلامک اسٹڈیز کے اوپر ہم آتے ہیں کیونکہ ہمارا آگے چل کے وہی گفتگو کا سارا موضوع ہے. آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ نے ساؤتھ افریقہ میں پڑھا، پھر ہندوستان سے تخصص کیا، پھر آپ امریکہ چلے گئے، 8 سال میں امامات خطابت، اس دوران بھی مطالعہ آف کورس رہا ہوگا. تو اسلامک اسٹڈیز تو ایک آدمی اس لیے کر رہا ہوتا ہے نا کہ پہلے سے اس کے پاس اسلامک نالج نہیں ہوتا نارملی. ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر اس سارا پروسیس کرنے کے بعد، ٹپیکل یعنی دینیات پڑھنے کے بعد بھی سواس جیسے ادارے سے اسلامک اسٹڈیز ہی میں پی ایچ ڈی کیوں کیا؟ اس کی تھوڑی سی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب امریکہ میں تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں تأثر کیا تھا. تو ایک تو ہم نے سوچا، وہاں تو ویسے میں لو ڈگری کرتا، ٹھیک، لیکن پھر چلا آیا تو پھر وہ لو ڈگری چھوٹ گئی. تو پھر میں نے کہا یہاں میں پی ایچ ڈی کر لیتا ہوں. صحیح ہے، رائٹ، ڈاکٹریٹ کر لیتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا سیکھنا ملے گا، جیسے کہ وہاں وہ تحقیق کس طرح کی جائے، جس طرح کی تحقیق مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے اور امام غزالی نے کی، وہ یعنی کٹنگ ایج جس کو کہتے ہیں کہ بہت ڈیپ تحقیق کیسی کی جاتی ہے، وہ سواس اس کے بارے میں مشہور ہے. تو ہم نے کہا کہ چلو وہ تھوڑا اس کے، اور مجھے ایک کتاب پہ کام ہی کرنا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اکیلے کروں گا اس کی تحقیق، وہاں جا کے کر لوں. تھوڑے ان کو پیسے تو دینے پڑیں گے، فیس دینی پڑتی ہے اس میں، لیکن کم از کم اس کے ساتھ ایک ڈگری بھی مل جائے گی اور کچھ اس سے راستے کھلیں گے. اگرچہ یہ میرا بھی میدان نہیں ہے، مثلا میں یونیورسٹی میں نہیں پڑھا رہا ہوں، اس میں کافی بیوروکریسی وغیرہ ہوتی ہے اور دوسرے کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن ہم نے اور کچھ طریقہ اختیار کیا جس کی وجہ سے ہم پھر انشاءاللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ بھی سسٹم دیکھ لیا ہے. پہلے تو ہم مذاق کرتے تھے پی ایچ ڈی یعنی پرماننٹ ہیئر ڈیمیج، رائٹ. حالانکہ جب دیکھا تو اصل میں ہر پی ایچ ڈی یا یہ جو ماسٹرز کا جو پروگرام ہے وہ یکساں نہیں ہوتا ہے. کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک بات صاف کر لوں کہ جو تمام طلباء وہاں جاتے ہیں وہ سب بہت اچھے ہو کے نہیں نکلتے. جس نے محنت کی وہ اچھے نکلتے ہیں، جس نے محنت نہیں کی تو پھر وہ اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہر سسٹم میں ایسا ہی ہے. لیکن میں نے کس وجہ سے کی؟ وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کے اندر کم از کم یہ ایک بیریئر نہ بنے، یعنی ایک آبسٹیکل نہ بنے کہ ہم اس کی بات نہیں سن سکتے. بس یہ دعوتی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دعوت کا دروازہ کھولنے کے لیے، اور تو کیا ہے. صحیح، زبردست. اچھا، ابھی آج آپ نے اسلامک اسٹڈیز، جی اسلامک اسٹڈیز کا، تو ابھی آج الغزالی یونیورسٹی کا آپ کا وزٹ تھا، اور اس میں مینلی آپ کے ساتھ جو مشاورت کا سارا سلسلہ رہا وہ یہاں پہ جو بی ایس اور ایم ایس انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے ڈگری اسلامک اسٹڈیز کو لے کر. تو کیا آپ لوگوں نے، آپ نے جو یہاں پہ وی سی صاحب سے میٹنگ ہوئی، پھر دیگر جو آپ کے ذمہ داران تھے الغزالی کے، ان کے ساتھ آپ کے سیشنز رہے، یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروگرام آگے لانچ ہونے جا رہا ہے ایم ایس یا بی ایس کا،
کتنا افیکٹو ہوگا یہ ہماری یوتھ کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے؟ آپ نے جو ان کے خیالات سنے, کیونکہ آپ خود اس میں پی ایچ ڈی ہیں, تو ظاہر ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی جان ہے ان کی اس پروگرام میں. کیا سمجھتے ہیں؟ تو ماشاءاللہ ابھی جو میں پاکستان آیا ہوں جس سلسلے میں وہ لاہور اور یہ وہاں کا جو انسٹیٹیوٹ ہے نصیحہ انسٹیٹیوٹ, تو ان کا پورا مقصد ہی ہے کہ یہ یہاں کا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, سیکولر طبقہ ہے, یونیورسٹی کا طبقہ ہے, اس میں کام کرے کہ ان میں بھی دین کیسے آ جائے, وہ دین کو کیسے سمجھ سکے. اس لیے کہ ان کے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مساجد سے نہیں سیکھ سکتے, یہ بالکل غلط نہیں ہے. تو اگر ان کا پروگرام آپ کسی حال میں رکھے تو وہاں آئیں گے, مسجد میں نہیں آئیں گے, بلکہ ان کو کچھ اس طرح کی اس سے نفرت ہے یا کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہے جو بھی ہو, تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے بھی یہ فائدہ ہوگا. یہ جو لوگ یہاں کرے, اسی طرح یہ حکمت انسٹیٹیوٹ کراچی میں یہ کام کر رہا ہے, جس طرح ہمارے وائٹ تھریڈ انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے زیادہ طلبہ اس طرح کے پیدا ہوں گے کہ جو اور میدان میں جا سکیں گے انشاءاللہ. بس یہی میرے خیال میں ان کی یہ ڈیزائر ہے کہ ان کا کیا کہتے ہیں, ان کی یہ امید ہے کہ بس یہی مقصد ہے کہ اس سے یہ حاصل ہو. صحیح, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا سجیشنز دیں ان حضرات کو, کوئی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں؟ ماشاءاللہ وہ کافی کمپریہنسو ہے. پھر پتہ چلا کہ ظاہری بات ہے کہ 4 سال میں کتنا اور پڑھایا جا سکتا ہے. لیکن جو 2-3 باتیں میں نے جس کو میں نے بتائی وہ یہ تھا کہ وہ مثلا ریفرنسنگ کس طرح کی جائے. ایک جو علمی آرٹیکل کو کچھ ہوتا, علمی جو ایک کیا کہتے ہیں مضمون ہوتا ہے, اس میں ایک خاص قسم کی ریفرنسنگ کی جاتی ہے. یہ ہر چیز یہ جو ریڈر ہے یعنی جو پڑھنے والا ہے اس کو اطمینان دلاتی ہے کہ ہاں یہ اگر اس کو بہت صفائی سے لکھا ہے, اس کے ریفرنسنگ برابر ہے, اس کی ٹائپ سیٹنگ برابر ہے. اردو میں تو ٹائپ سیٹنگ کی ضرورت نہیں, وہ تو عربی میں وہی آ جاتا ہے, لیکن انگلش میں ایسا ہے, اس سب سے ایک ایفیکٹ اثر پڑتا ہے. تو بس میں نے تھوڑا اس کے بارے میں بتایا. اس کے بارے میں کچھ اور سوالات تھے جس کا کلیریفیکیشن ہوں گے الحمدللہ. ویسے تو کافی جامع کورس مجھے لگ رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا, تھوڑا سا میں آپ سے یہ سمجھنے کے لیے اور تھوڑا اس پہ آپ رہنمائی بھی کریں گے. آپ نے بھی بتایا کہ سوائس سے میرا جو مقصد تھا پی ایچ ڈی کا اسلامک اسٹڈیز میں, اس میں کیونکہ وہاں ریسرچ کا ایک اچھا ماحول ہے, سوائس اس میں مشہور ہے, اس کی لائبریری بہت زبردست جی ہے ماشاءاللہ. ہمارے ہاں جو 8 سال کا کورس ہے درس نظامی کا, میں عمومی بات کر رہا ہوں, اب وہ ایک اچھا خاصا دوران ہی ہے, 8 سال تھوڑا وقت نہیں ہے کورس. اس میں ریسرچ والا جو معاملہ ہے نا, ریسرچ والا جو پہلو ہے, اس کی خاصی کمی محسوس ہوتی ہے, اور آف کورس آپ کو بھی محسوس ہوتی ہوگی. یہ جو ہمارے بچوں کو ریسرچ سے دلچسپی نہیں رہی ہے, اس کا نقصان آپ کیا سمجھتے ہیں, اور اس ریسرچ کی اہمیت کیا ہے, اور اس کو ہم کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ تھوڑا ان تینوں چیزوں کو کور کیجیے گا. میرے خیال میں ہمارے جو بزرگوں کا جو پہلے طریقہ تھا کہ طلباء کے پاس زیادہ کام کروائے, وہ خود مطالعہ کر کے لائے اور وہ پڑھائے, تو وہ تھوڑا سا بدل چکا ہے. صحیح ہے. عامتاً اساتذہ یہ سوچتے ہیں کافی مدارس میں کہ انہی کو سارا کچھ تیار کرنا ہے, پورا مطالعہ کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر سب کو وہی ایک چمچ کے ساتھ کھلانا ہے, گویا کہ آپ سوچ لیں. تو اس کا ایک فائدہ تو ہے, لیکن دوسرا فائدہ یہ ہے کہ طلباء یہ سوچتے ہیں کہ بس ہمیں خود کچھ زیادہ سوچنا نہیں پڑتا ہے. اور جب کوئی آدمی پہلی مرتبہ یہ سوچے تو ان کو یہ پوری سمجھ میں, مجھے بھی نہیں سمجھ کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں, کہ میں تو سوچتا تھا جی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب پھر میں کسی اور ایک استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے گیا, تو کوئی جب ڈسکشن ہوئی تھی, کسی بات کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہوتی تھی, بحث ہوتی تھی, تو ہم استاذ کو کی طرف ہم دیکھتے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس میں. وہ ہمیں اپنی رائے نہیں بتاتے تھے, یعنی آپ سوچو اس میں. صحیح. تو پھر اس سے یہ تھوڑا سا ملک آیا کہ ہم بھی پھر وہ اس کی تصحیح کر لیتے تھے. تو یہ اچھا طریقہ ہے کہ پہلے سب سے اپنی بات کرو. ہمارے یہاں جو افتاح کا کلاس چلتا ہے وائٹ تھریڈ میں, ہمارے دارالفتہ میں, صحیح, تو ہم طلباء کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ہمارے بزرگ جنہوں نے ساری زبردست یہ جو فتاوی کی کتاب لکھی ہے, آپ بس ان سے تقلیداً نہیں لیں گے کہ انہوں نے کہا ہے بس ہم نے. آپ دیکھیں کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں, ان کے دلائل کیا ہے, اور کیا آپ کے ساتھ وہ ریزونیٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ آپ کو معقول. اس سے کہ اس میں کافی مفتی فتح رحیمی میں کچھ ہوگا اور فتح محمودی میں کچھ اور ہوگا, تو آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ جیسے حضرت مفتی صاحب نے جو ان کی سوچ تھی, جو ان کا مرتبہ تھا, آپ بھی وہاں تک پہنچ جائے. یعنی یہ کوئی خراب بات تو نہیں, یعنی یہ کہ آپ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے,
لیکن کم از کم آپ یہ کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ میں بھی اسی طرح سوچ سکتا ہوں, پھر مزہ آئے گا آپ کو. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں جس طرح فتاوی جو تمرین ہوتی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ سب طلباء ایک یکے بعد دیگرے وہ اپنا جو فتویٰ ہے سب کو سناتے ہیں, پھر سب اس پر تنقید کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا, یہ عبارت کہاں سے لائے, یہ کیوں آپ نے اس طرح لکھا. تو پھر ان کو جواب دینا پڑتا ہے, دفاع کرنا پڑتا ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے تاکہ پھر وہ کوئی بات ایسے ہی کہیں سے ہم نے لکھ دی, یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ کہ میں نے پوری سوچ سمجھ کے لکھی, یہ میرا ملکہ ابھی بن گیا, یہ تفقہ آ گیا. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ طریقہ ہمارا ہے, لیکن ابھی بعض جگہ پر ہم اس کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے, بچوں پر اتنی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اتنی زیادہ ذمہ داری نہیں ڈال رہے ہیں. اسی طرح ایک دوسرا طریقہ ہے, جب میں شام میں پڑھ رہا تھا وہاں سے میں نے ایک دوسرا طریقہ دیکھا, وہ یہ ہے کہ وہاں نور الغا نہیں پڑھائیں گے. کیا پڑھائیں گے؟ مراق الفلاح یا امداد الفتاح جو اس کی شرح ہے. قدوری نہیں پڑھاتے ہیں. اللباب فی شرح الکتاب میدانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے, شامی کے جو شاگرد ہے وہ, اس سے فائدہ یہ ہے کہ وہ سب عربی میں ہے. ہمارے یہاں تو ایسا تھا کہ پڑھاتے تھے پھر کہتے کہ آپ حاشیہ پڑھ لو, اور بعض طلباء پڑھتے تھے بعض نہیں پڑھتے تھے. بعض کے یہاں اردو میں حاشیہ پڑھنا ممنوع تھا یا شرح اور عربی ہی. لیکن یہ اگر بالکل سامنے ہو اور ہم استاذ وہیں سے پڑھا رہے تو وہ ساری سامنے, وہ بات استاذ کو پھر وہ نوٹس وغیرہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں, اسی وہ سارا سامنے پھر طالب علم کو بھی وہ آ جاتا ہے. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ سال کے اخیر میں یعنی آدھے سال کے بعد سب طلباء کو یہ ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ آپ کو دوسرے دن یعنی ایک دن آپ کو تحقیق کر کے پورا کلاس ایز اے استاذ یعنی کل استاذ پڑھانا ہے. اس سے میں نے دیکھا بہت فائدہ ہے. اسی کو پوری تحقیق کر کے لاتے ہیں, پھر وہ استاذ کے طور پر وہ پورا پڑھاتے ہیں سب کو, پھر سب ان کو سکور دیتے ہیں, ان کا نمبر دیتے ہیں کہ 7/10, اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کہاں کمزور ہے. صحیح. تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے تاکہ پھر ان کو بھی پڑھانا آ جائے. اور وہ تدریب بس وہی ہے, وہ ترتیب. میرے خیال میں یہ اگر ہم ہمارے علوم میں چسپا کر دیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. صحیح. اچھا, کچھ وقت پہلے میرا جو ہمارے پاکستان کی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, جو ایک یعنی الٹیمیٹ اتھارٹی ہے ہمارے ڈگری پروگرامس جو یونیورسٹی, آپ کو پتہ ہے, ان کے چیئرمین کے ساتھ میرے ایک پوڈ کاسٹ تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر پاکستان میں بھی, آپ تو باہر کی بات کریں, ہم پاکستان کی بات اگر کریں تو اسلامیات کا جو پروفیسر ہے, اسلامک اسٹڈیز کے جو پروفیسرز ہیں, وہ وہی جنہوں نے ٹپکل وہ یونیورسٹی ڈگری لی ہوئی ہے. ہمارے ایک پروفیسر ان کو اورینٹلسٹ کے مسلم شاگرد کہتے تھے, کبھی ایسا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ علماء کرام جنہوں نے باقاعدہ طور پہ دین کو پڑھا ہے, سمجھا ہے, تفسیر قرآن ہے, حدیث ہے, اس کے اسماء و رجال کا پورا فن ہے, ہر چیز کو انہوں نے باریکی سے پڑھا ہے, دیکھا ہے, سمجھا ہے, ان کے بجائے ہم اگر یہ نیم ملا خطرہ ایمان والا جو معاملہ ہے اگر اس طرف ہم جائیں گے تو کیسے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کس نے روکا ہے علماء کو؟ صحیح بات. آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ڈگری لے کر آئے, آپ کرائٹیریا پہ پورے تھے اور ہم نے کہا کہ آپ کا حلیہ چکا ایسا اس لیے نہیں رکھتے؟ ایسا تو نہیں ہوا نا, یہ پاکستان میں تو نہیں ہونا. جی. ابھی آپ نے ایک اور بات پیچھے فرمائی, ایک فیئر اور ڈر ہے کہ ہمارا بچے, وہ آپ نے کہا نا کہ اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھیں گے. وہ آپ نے بھی اس خدشے کا اظہار ضرور کیا. جی. خدشہ اپنی جگہ, ضرورت اپنی جگہ. ان خدشات میں کب تک ہم گھرے رہیں گے کہ ہماری اتنی بڑی جو ضرورت ہے وہ ہم سے مس ہو رہی ہے, اور اس کا جو حل آپ سمجھتے ہیں اگر پاکستان اور پوری عالمی اعتبار سے اگر اس کا تھوڑا سا ایک تجزیہ کریں کہ ایک طرف ڈر ہے لیکن ایک طرف ضرورت ہے, اور وہ ضرورت دن بدن بڑھ رہی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو نقصان دین سے بیزار ہو رہے ہیں, کہیں اور چلے جا رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا میں کہتا ہوں ضرور آپ نا اسٹرانگلی ایڈریس کریں اس ایشو کو. نہیں, یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اور ہم اگر اس میں شامل نہیں ہوں گے, اس میں کچھ فتن تو ہوتے ہیں جیسے پوری دنیا میں ہوتے ہی جی, لیکن اس سے جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, جو بعد میں جا کے سیاستدان بنیں گے, جو بڑے بزنس کے ایڈمنسٹریشن وغیرہ جو مینجمنٹ کے پوسٹ ان کے پاس ہوں گے, ان کے پاس کوئی دین نہیں ہوگا. یس. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ کوئی اچھا آدمی وہاں ہو, عالم دین ہو, جو کم از کم وہ ان کی بھی بات سن لے, رائٹ, تاکہ پھر اس کے اوپر ایک اثر پڑے. اور یہ جو حکمت والے وغیرہ جو کر رہے ہیں یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, تو اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی مسجد میں نہیں آتے, دین سے اور علماء سے بالکل بیزار تھے, تو ان کو ابھی
جب انہوں نے اس طرح ان کو دیکھا تو اس سے کافی تأثر مل رہا ہے. بلکہ میرے 2-3 پروگرام ایسے ہوئے کہ مثلا ابھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں خواتین کا جو عالمہ کورس جو چلتا ہے وہ اس میں وہ ختم بخاری تھی. تو جب میں نے انگریزی میں وہ ختم بخاری کا وہ درس دیا تو اس کے بعد ایک ان میں جو ایک عورت خاتون جو ابھی فارغہ ہو رہی تھی اس کے شوہر آئے, اس کہا کہ ابھی مجھے پتہ چلا کہ یہ کیا کر رہی تھی. یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا بیچارہ کہ یہ کیا پڑھ رہی ہے, کیا فائدہ ہے. صحیح. دوسری مرتبہ میں سینٹرل لندن کے اندر یہ اس طرح کا پروگرام ہو رہا تھا. تو اس کے بعد ایک جو شخص تھا وہاں, وہ کھڑے ہو کر وہ بہت جوش میں کہا کہ ہم تو سوچ رہے تھے مولوی بس ایسے ہی کچھ انہوں نے قرات سمجھ لی, پڑھ لی اور وہ نماز پڑھا لیتے ہیں, کچھ بچوں کو پڑھا لیتے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ 8 سال کا کورس ہے, اتنا ریگرس ہے, اتنا ڈیفیکلٹ ہے, دشوار ہے اور یہ اتنا کرٹیکل ہے. ان کو پتہ ہی تھا, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے اصل میں. تو اگر ہمارے لوگ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ پورا معاشرہ بدل سکتا ہے اوپر سے نیچے. ہمارا عامتاً فوکس نیچے سے اوپر ہوتا ہے, لیکن یہ اوپر سے نیچے انشاءاللہ ٹاپ ٹو ڈاؤن جس کو ہم کہتے ہیں, انشاءاللہ اس کا یہ فائدہ ہوگا. اسے وہی لوگ, اس سے کہ میرے بیانات ہوتے ہیں مثلا امپیریل کالج, آکسفورڈ یونیورسٹی, کیمبرج مثلا, تو وہاں کے جو طلباء ہے, مسلم جو طلباء ہے وغیرہ, تو وہی جا کے بعد میں یہ تھنک ٹینکس میں ان کا حصہ ہو جائے گا. بالکل. تو اگر ان کا تعلق انہوں نے دیکھا ہے عالم دین کو, اللہ تعالیٰ میں صحیح طور پر بنایا ایسے, تو انشاءاللہ اس کا ایک فرق پڑے گا انشاءاللہ. ابھی یہ جو الغزالی یونیورسٹی ہے, آخری سوال ہے کہ یہ کوشش اس طرح سے بھی بہت یونیک ہے. پاکستان کے اندر پہلا مدرسہ ہے جامعہ رشید جس نے پراپر یونیورسٹی چارٹر لیا ہے. کوئی ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, پراپر یونیورسٹی چارٹر ہے الحمدللہ. جب ہم یونیورسٹیوں میں اگر کوئی جانے سے ڈر رہا ہے تو بھائی اب تو آپ کے پاس یہ ڈر بھی ختم ہو گیا. ادھر آپ الحمدللہ ماشاءاللہ ماحول ہے الحمدللہ. اور پوری جو فیکلٹی ہے, آپ نے ڈاکٹر ذیشان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی, وہی لرنز کی, وہی نرسٹ کی, وہ اس ٹاپ ٹو جی آپ بات کر رہے ہیں. اور سارے اچھے افراد ہیں آپ نے جو اس میں جو ایڈوائزرز لیے ہیں ماشاءاللہ وہ ویری ویری کمپیٹنٹ. بالکل. تو اس کو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ اب تھوڑا سا لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ترغیب بھی دیں کہ یہ اپرچونٹی آنے کے بعد تو ان کو اب ہر چیز سے بالاتر ہو کے آنا چاہیے, تاکہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پہ, جس طرح ماشاء اللہ آپ کا تعلق ہے ہندوستان سے, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ آپ لندن میں کام کر رہے ہیں, آپ امریکہ میں آپ نے 8 سال کام کیا, تو وائی ناٹ کہ ان پاکستانی علماء کرام کے لیے اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں جب ان کے پاس ڈگریز ہوں گی. تو پلیز اس پر تھوڑا سا. ہاں, تو انشاءاللہ اگر یہ معیاری طور پر وہ پڑھیں گے انشاءاللہ, اینڈ اس کا جو کہتے ہیں تعارف ہو جائے گا پوری دنیا پر. اس سے کہ بہت کم ایسے, جیسے ویسٹ میں تو بہت ہی کم ایسے وہاں عالم میں یہ عالم کلاس چلتی ہے, لیکن اس طرح جو ریکگنائزڈ ہو, جی, جس کا ایک BA کا اور ماسٹرز کا انشاءاللہ ان کو وہ جو شہادت ملے گی, تو انشاءاللہ اس سے کافی دروازے کھل سکتے ہیں. سے ہمارے لیے مشکل تھا, ہمیں پھر بھی وہ یونیورسٹی میں جا کر ایک MA حاصل کرنا ہوتا ہے. بالکل. پھر تو انشاءاللہ یہ تو ان کا ایک بہت اچھا ماحول ان کو ملا ہے کہ اس میں ان کو انشاءاللہ کسی چیز سے ڈرنا ضروری نہیں, کوئی فتنے بہت کم ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کو یہ کام مل سکتا ہے. اور بس میں نے جو یہاں بات کی تھی طلباء کو, وہ یہ تھا کہ آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ مجھے عالم دین بننا ہے. یہ تو سب کو دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے. آپ کو یہ کہنا ہے کہ مجھے دنیا میں کچھ بہتری لانی ہے. واہ, یہ اصل مقصد ہونا چاہیے. اور اسی کے تحت پھر آپ اپنے لڑکوں کو یا تو ڈاکٹر بنائیں اگر وہی طریقہ ہے, لیکن یہ اس کو تربیت یہ نہ ہو کہ آپ کو ڈاکٹر ہی بننا ہے, ڈاکٹر کمرشل سن رہا ہے, یعنی ڈاکٹر. آپ یہ کہیں کہ آپ کو دنیا کو بدلنی ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے, اور آپ کو کچھ پازیٹیو امپیکٹ کرنی ہے. آپ کیسے کریں گے؟ آپ ڈاکٹر بنیں گے, آپ عالم دین بنیں گے, آپ مفتی بنیں گے. یہ سب ذرائع ہے. زبردست. تو یہ بہت اہم ہے, اور اس یہ ہوگا تو انشاءاللہ سوچ اونچی ہوگی, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا, اور برکت زیادہ ہوگی. اور پھر اگر اس میں انشاءاللہ اس سے برکت زیادہ ہوگی تو یہی میں نے وہاں ترغیب دی. تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کے لیے قبول. آمین. نام جو ہے وہ کتنا ذمہ داری ہے اس نام کی وجہ سے بھی, اور کتنا وہ نام کی برکت کیا سمجھتے ہیں کتنی ہے ہو سکتی ہے, کیونکہ الغزالی یونیورسٹی جو نام ہے, یہ تو ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت خاص بات کہی. اس لیے کہ تاریخی جو یہ 3, 4, 5ویں 4تھی صدی یہ جو ہے, ان میں سب سے زیادہ جن کی طرف میری رغبت ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے, اور دوسرے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ, دونوں بغداد کے تھے. تو انہوں نے تو نام لے لیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ.
اور تو اس کی امام غزالی تو ایسے تھے کہ جنہوں نے پڑھایا اور اپنے فارغ وقت میں جو وہاں کا فلسفہ کا جو چل رہا تھا وہ فارغ وقت میں اس کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد پھر مقاصد الفلاسفہ لکھی، پھر تحافظ الفلاسفہ لکھی، جیسے یعنی ایسی کتاب کہ سب ڈر رہے تھے یہ فلاسفہ کس طرح ہم مقابلہ کرے، تو انہوں نے ماشاءاللہ مقاصد لکھے. اس کے بعد پھر تحافظ میں اس طور پر انہوں نے بات کی ہے کہ بس وہ کوئی جواب نہیں دے سکے. ٹھیک ہے وہ ابن رشد نے بعد میں تحافظ لکھی تھی، لیکن امام غزالی ہم یونیورسٹی میں جب تھے تو ہمیں یہ مضمون لکھنا تھا کہ امام غزالی کا اثر کہاں سب سے زیادہ پڑا ہے، یہ تصوف میں یا پھر فلسفہ میں، اور بھی اس میں ہو سکتے. تو میں جب لکھ رہا تھا تو میں پورے وہ کیا کہتے تفریق نہیں کر سکا یا امتیاز نہیں کر سکا کہ کہاں، دونوں میں بہت زیادہ ہے. جیسے کہ انہوں نے یہ تصوف کو پہلے ایسا شمار ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت خاص چیز ہے وغیرہ، انہوں نے اس کو مین اسٹریم کر دیا تھا، سب کے لیے آسان کر دیا تھا، سب کو اس کی طرف رغبت ہو گئی تھی. اور تو اس میں یہ کام کیا، فلسفہ غلط فلسفہ کے خلاف انہوں نے کام کیا. اس کے بعد پھر اصلاح معاشرہ کے بارے میں. تو میں جب امام تھا امریکہ میں میرے خطبے جو ہے وہ عامتاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مثلا آفات اللسان، اس میں 20 آفات زبان کی اس کی جو آفات ہے وہ مذکور ہے، اس کے پوری بحث ہے. تو میں نے اس کا نچوڑ میں ہر ہفتے اس کو کرتا تھا. تو یہ تو ماشاء اللہ نے بہت زبردست نام لیا، انشاءاللہ سب کو غزالی جیسے ہی بنائے. تو یہ تو ماشاء اللہ حجت الاسلام ان کو کہتے ہیں ہم، یعنی دا پروف آف اسلام. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ مسمہ بنا دے سب کو. آمین ثم آمین. حضرت بہت عنایت تشریف آنے کے لیے، جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات اور آپ کے فیوز میں اضافہ کرے بہت. اور ناظرین محترم، آپ نے حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر عبد الرحمن منگیرا صاحب کی جو یوٹیوب چینل ہیں جن کا انہوں نے نام بھی لیا، اس یوٹیوب چینل کو آپ فالو کریں گے. ان کے لیکچرز بڑے زبردست ہیں. میں نے کچھ تھوڑے سے بس میں سننے کی مجھے توفیق ہو سکی جب سے مجھے پتہ چلا کہ مجھے گفتگو کرنی. بہت مزہ آیا. اردو میں بہت کم ہے، انگریزی میں زیادہ تر ہیں. تو لیکن آپ کو زمزم اکیڈمی، جی زمزم اکیڈمی، تو آپ کو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو امید ہے کہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ سے بھی یقینی طور پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. الغزالی یونیورسٹی کا جو فیس بک پیج ہے، اس کی جو سائٹس ہیں، ان کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے. اور الغزالی یونیورسٹی چونکہ ابھی سال بھر ہوا ہے اس کو چارٹر ہوئے، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے اس کے پروگرام لانچ ہوں گے تو وہاں آپ کو اپڈیٹ بھی رکھا جائے گا. بی ایس اور ایم ایس اسلامک اسٹڈیز کے پروگرام بہت جلدی آ رہے ہیں. اس دفعہ مدارس کے وہ بچے جنہوں نے درجہ ثالثہ تک کی تعلیم ابھی حاصل کر لی ہے اور وہ ایکویلنٹ ہے آف کورس انٹرمیڈیٹ کے، تو ان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. تو پلیز آپ نے مس نہیں کرنا، کوشش کرنی اس میں انرول ہو سکیں. بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں آگے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ان اپرچونیٹیز کو اویل کریں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم دنیا میں کچھ کام کر سکیں. اجازت دیجیے، خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ. السلام علیکم. Jazakallah khair for listening. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. And if you're finding this useful, as they say, do that like button and subscribe button and forward it on to others. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.